غلام نہیں ہونا چاہیے، اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند قرار دیتے۔ آپ کبھی اسلام کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ نبی علیہ السلام نے غلامی کو کتنا ناپسند کیا ہے۔ کبھی سرکار اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ میرے صحابہ اگر تمہارا روزہ ٹوٹ جائے جان بوجھ کر تو تم غلام آزاد کرو۔ کبھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ سرکار نے فرمایا کوئی فلاں کام کرے گا تو اس کو غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ کبھی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم غلام کو آزاد کرواؤ، قیدی کو چھڑواؤ، رب ذوالجلال تمہیں جہنم سے آزادی دے گا۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کو سبق ہی یہ ہوتا تھا کہ تم نے اللہ کریم کی طرف سے آزادی لی ہے، یعنی رب ذوالجلال نے تمہیں آزاد پیدا کیا تھا۔ تو آگے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھی یہی حکم ہوتا تھا۔ اب دیکھو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جس وقت انہوں نے سرکار کی دعوت کی تو سرکار نے ان کی دعوت کو قبول کیا۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے گھر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اپنے یعنی سرکار کے قدموں کو گن رہے تھے۔ جو قدم اٹھتا آگے سرکار رکھتے تو اس کو گن لیتے۔ آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا عثمان تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نبی علیہ السلام آج مجھے خوشی ہے کہ آپ میرے گھر میں تشریف لا رہے ہو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو قدم مبارک آپ کا اٹھے اور اٹھ کر میرے گھر کی طرف آئے تو میں ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر سرکار نے اس کو پسند بھی کیا، اور یہی اس کے ساتھ والی جو بات وہ یہ بھی ہے انہوں نے پھر غلام آزاد کیے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ شہزادی رسول حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو پتہ چلا۔ آپ نے بھی حضرت علی سے کہا کہ جو سرکار سے کہو کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے، ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کو قبول کیا، تو ساتھ حکم دیا کہ جب سرکار ہمارے گھر میں تشریف لائیں تو سرکار کے قدموں کو تم نے گننا ہے۔ اسی طرح قدم مبارک سرکار کے گنیں گے، جو اٹھتا تھا آگے رکھتے اس کو گن لیتے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی پاک سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا مجھے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کہا تھا کہ قدموں کو گننا ہے۔ میں نے ان کو گنا ہے۔ ادھر حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سر سجدے میں رکھتی ہے تو کہتی ہے کہ یا رب ذوالجلال ہمارے پاس تو ظاہری کوئی اسباب نہیں ہے کہ ہم ہر قدم کے بدلے میں غلام آزاد کر سکیں، لیکن تجھ سے یہ میں ضرور کہتی ہوں کہ کل قیامت والے دن میرے بابا جان کی امت کے اتنے فرد جہنم سے آزاد کرنا جتنے قدم سرکار اپنے گھر سے چل کر میرے گھر میں تشریف لائے ہیں۔ تو آزادی یقیناً سرکار نے اپنے صحابہ کو سبق یہ دیا۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ تو کبھی ان لوگوں سے پوچھے جنہوں نے پاکستان کو بنایا تھا، جنہوں نے پاکستان کی بنیادوں کو رکھا تھا، یہ کبھی ان سے پوچھ کر تو دیکھیں۔
کتنی لاشیں انہوں نے دریائے راوی کے اندر دیکھی. کھیتوں میں لاشیں ہیں، سبزے میں لاشیں ہیں، درختوں کے اوپر لاشیں ہیں، نیچے لاشیں ہیں. جہاں پر دیکھتے ہیں لاشیں ہی لاشیں نظر آتی ہیں. بلکہ بعض پرانے بزرگ جو ہیں وہ جو اس وقت موجود تھے انہوں نے یہ باتیں ہمیں بتائی ہیں کہ جس وقت ہم ہندوستان سے آزادی لے کر آ رہے تھے تو اس وقت ہم رستے میں تھے تو دریائے راوی ہم نے پار کرنا چاہی. کہتا جب ہم دریائے راوی کے اندر آئے تو ہمارے قدموں میں اتنی لاشیں تھی کہ ہم وہاں سے گزر نہیں سکتے تھے. اور پھر وہ راوی کا جتنا پانی تھا سارے کا سارا وہ خون کی طرح نظر آتا تھا. آج تو ہمارے نوجوان نسل جو ہے وہ تو جانتی نہیں ہے کہ آزادی کس طرح حاصل کی گئی تھی. ان لوگوں نے اپنی زمینوں کو چھوڑا، انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا، ہر چیز کو چھوڑ کر انہوں نے پاکستان کی راہ لی تھی. اس واسطے اگر آزادی میں کہتا ہوں پوچھنی ہے تو پھر کبھی آزاد کشمیر والوں سے پوچھے آزادی کیا ہے، جموں کشمیر سے پوچھے، وہ برما کے مسلمانوں سے پوچھے کہ آزادی کیا ہے. اگر آزادی پوچھنی ہے تو فلسطین سے پوچھے، کبھی وہ ملک شام سے پوچھے کہ آزادی کیا چیز ہو، کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر. یقیناً رب ذوالجلال نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے. انسان کو پیدا کیا، پھر پیدا کرنے کے بعد ان کو ایک زندگی عطا کی ہے. رب ذوالجلال اس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے تمہیں زمین میں رہائش دی. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تمہارے لیے زمین میں زندگی بسر کرنے کے اسباب فراہم کیے. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لیکن تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو. کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ زمین میں تمہیں رہائش ہم نے دی ہے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تمہیں زندگی بسر کرنے کے اسباب بھی ہم نے دیے ہیں. لیکن کیا ہے، جب تمہیں زندگی مل گئی، رہائش مل گئی، زمین میں سکون مل گیا، تو تم نے اپنے ہی رب کو جھٹلا دیا جس نے تمہیں زندگی دی، جس نے تمہیں گھر دیے، تمہیں کاروبار دیے، تمہیں زندگی کی رہائش اور سہولیات جس نے تمہیں دی ہیں، اور تم نے اسی کا ہی شکر ادا کرنا چھوڑ دیا. تو رب ذوالجلال فرماتا ہے تم نے بہت ہی کم جو ہے وہ میرا شکر ادا کیا ہے اور کرتے ہو. یہ زمین جو بر صغیر کی چونکہ آج موضوع ہی اس لحاظ سے ہے، یہ بڑی برکت والی زمین ہے. اس کو کچھ خصوصیات ایسی حاصل ہے جو پوری روز زمین کے لحاظ سے کسی کو بھی حاصل نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ المستدرک للحاکم میں یہ موجود ہے صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث شریف. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان اول ما احبط اللہ آدم الی الارض الہند، کہنے لگے کہ یہ زمین جو ہے پاک و ہند کی، یعنی یہ بر صغیر، یہ ہندوستان کی زمین، یہ پاکستان کی زمین، سری لنکا کی زمین، برما کی، بنگلہ دیش، یہ سارے پہلے اکٹھے ہی ہوتے تھے. تو یہ بڑی قدیم اس کی تاریخ ہے، بڑی پرانی تاریخ ہے. کہنے لگے کہ اس کی تاریخ کیا ہے؟ ان اول ما احبط اللہ آدم الی الارض الہند، فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اترے تھے، تشریف لائے تھے اس زمین پر، تو فرمانے لگے وہ زمین کون سی زمین اور کون سا ٹکڑا تھا؟ فرمایا وہ ہندوستان کی زمین تھی، سری لنکا جو بر صغیر کا حصہ ہے، یہ ہندوستان کی زمین تھی جس جگہ پہ سب سے پہلے اللہ کے نبی ہمارے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تھے. اس لحاظ سے اس کو بہت بڑی ایک اہمیت حاصل ہے اس زمین کو کہ انسانیت
کا نزول ہی اس زمین کے اوپر ہوا۔ اور پھر اس کی ایک اور بڑی اہمیت اور خصوصیت بلکہ وہ کیا ہے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر تشریف لائے تھے تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں گھبرائے، پریشان ہوئے کہ ابھی حجاز مقدس کی طرف سفر نہیں ان کا شروع ہوا تھا، یعنی کعبہ شریف کی طرف، مکہ شریف کی طرف۔ یہ ابھی آپ اسی زمین کے اوپر تھے، ہندوستان کی زمین میں، یعنی پاک و ہند میں تھے۔ تو اس وقت پریشان ہوئے، گھبراہٹ ہوئی کہ کوئی بھی انسان یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ جنت میں تھے تو فرشتے بھی ہوتے تھے، جنت میں تھے تو حوران جنت بھی تھی، اور جنت میں آپ کی زوجہ محترمہ بھی ساتھ تھی، ہر وقت یعنی رونقیں وہاں پر موجود تھی۔ لیکن جس وقت آپ زمین پر، اس پاک و ہند کی زمین پر آپ اترے تو اس وقت کہتے پریشانی، گھبراہٹ سی، وحشت محسوس ہوئی۔ تو کہتے ہیں پھر کیا ہوا، حضرت جبریل علیہ السلام زمین پر اترے تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو کام کیا، کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اذان آپ نے دی، جو آج ہر مسجد میں ہماری اذان ہوتی ہے، تو وہاں پر یہ اذان دی گئی، آپ نے اذان پڑھی، جو اذان آج تک ہوتی ہے، جس سے حضرت آدم علیہ السلام کی وحشت دور ہوئی، گھبراہٹ جو تھی وہ دور ہوئی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جس بندے کی گھبراہٹ، وحشت دور نہیں ہوتی، بیماری آئی تھی تو وہ بیماری دور نہیں ہوتی، تو وہ بندہ اپنے گھر کے کسی کونے پہ کھڑے ہو کر اذان پڑھے، رب ذوالجلال اس کی وحشت کو، مشکل کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ جو کرونا کے دنوں میں اذانیں دی گئی تھی جگہ جگہ پہ، 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے رات کے حصے میں، اور لوگوں نے اعتراض کیا کہ دیکھو کہ یہ کہاں سے ایک بدعت جو ہے وہ ایجاد ہو گئی ہے، اور یہ گمراہ کرنے والے اہل سنت ہے معاذ اللہ۔ تو ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس زمین کی انسانیت جب کا نزول ہوا تو ابتدا ہوئی تھی، اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو جب پریشانی لاحق ہوئی تھی، گھبراہٹ، وحشت ان کے اوپر طاری ہوئی تھی، تو وہ کیا چیز تھی جس نے اس وحشت کو دور کیا تھا؟ وہ کیا عمل تھا جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکون دیا تھا؟ المستدرک الحاکم میں ہے، کہا وہ اذان تھی، اور اذان بھی حضرت جبریل علیہ السلام نے دی تھی، جس کی وجہ سے اطمینان ہوا، سکون ہوا۔ تو اس لحاظ سے اس زمین کا ایک خاص الخاص ایک مقام ہے پاک و ہند کی زمین کا، کہ جس جگہ پہ سب سے پہلے نمبر پر اللہ کی توحید اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی رسالت جو ہے ان کا ڈنکا بجا اور رسالت کو بلند کیا گیا، سب سے پہلے نمبر پر اسی زمین پر سرکار کا ذکر ہوا تھا، اسی زمین پر رب ذوالجلال کا ذکر ہوا تھا انسانیت کے نزول کے بعد۔ تو پتہ چلا کہ یہ زمین، اس کی تاریخ تو قدیم ہے، بڑی پرانی زمین اس کی تاریخ ہے، جس کی بنیاد پر کہ ابھی انسان اترے ہی ہیں، رب ذوالجلال نے اپنا بھی ذکر اس پاک و ہند کے اندر کر دیا، اور اپنے نبی علیہ السلام کا ذکر بھی اس پاک و ہند کے اندر فرما دیا تھا۔ اس لحاظ سے اس کا بہت بڑا ایک مقام ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اطیب ریح فی الارض الہند، المستدرک الحاکم، کتاب تواریخ المتقدمین من الانبیاء والمرسلین، اس کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے المستدرک الحاکم کے باب میں۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے تو آپ نے ٹھنڈی ٹھنڈی سانس لی۔ لوگوں نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ یعنی چہرہ تھا مغرب میں بیٹھے ہوئے تو ملک کے اس پاک و ہند کی طرف چہرہ تھا، مشرق کی طرف۔ تو فرمایا اطیب ریح فی الارض الہند، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ساری روئے زمین، زمین جتنی بھی رب نے پیدا کی ہے، اس ساری روئے زمین پر جہاں بھی آب و ہوا موجود ہے، سب سے زیادہ خوشگوار، جس نے پانی میٹھا دیکھنا ہو، سب سے زیادہ خوبصورت ہوا اور خوش کر دینے والا جو ماحول ہے، اگر وہ کسی نے دیکھنا ہے تو وہ پاک و ہند کا دیکھ لے۔
وہ پاکستان کا دیکھے، وہ ہندوستان کا دیکھے، وہ سری لنکا کا دیکھے، وہ اس بر صغیر کا وہ دیکھے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تھا کہ آپ نے فرمایا ساری روئے زمین پر جہاں کی آب و ہوا بہت زیادہ خوشگوار ہے، آپ نے فرمایا وہ بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین ہے۔ تو اس کی تاریخ اس لحاظ سے بھی بڑی پرانی ہے، یعنی اس سے پتہ چلا کہ اس پاک و ہند کا یہ جو بر صغیر ہے اس کا تذکرہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع تھا، اس کا تذکرہ سرکار کے زمانے سے شروع تھا۔ اس لیے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر بیٹھے ہوئے لمبے لمبے سانس لیتے تھے، تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے نبی علیہ السلام آپ اتنے لمبے سانس اور بڑے خوشگوار موڈ میں ہو تو کیوں ایسا کرتے ہو؟ اور ایک روایت میں ہے کہ سرکار اپنے یہ جو ہے وہ بٹن مبارک کھول رہے تھے، یعنی اس زمانے میں جیسے بھی بٹن ہوتے تھے تو سانس لمبے لمبے لے رہے تھے۔ تو سرکار سے پوچھا مبو کیوں کرتے؟ فرمایا مجھے میرے مشرق کے غلاموں سے ایمان